رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر رہایت و عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے بابا زبان اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں، موت سے مستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے۔ محترم حضرات، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزل ہے اور بھی زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کا مرحلہ اور بھی زیادہ سخت ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کا ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ پکڑیے نا، ہم چیک کرتے جتنا قبر کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن جاء من مقعده يصل، یعنی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزل ہے اور بھی زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کا مرحلہ اور بھی زیادہ سخت ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس قدر بیان کیا، اس قدر لگے میں بات نہیں سمجھ سکی۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے فرمایا میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکہ کیسے کیسے، ہوئے نہ مور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عورت کی جو ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم حضرات، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر یہ باہر دیکھتے ہیں گٹکا کھائیے گا، کون سا لے کے آتے ہیں، رکھتے رہیے، اسٹینڈ کچھ نہیں لائے۔ جب قبر میں کسی نیک آدمی کا جب نکلا جاتا ہے تو قبر سے کہتی ہے، تیرا عالم پر میری پشت پر جس پر تم چلتے تھے تم میں سے مجھے سب سے محبوب تھا، اب جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے تو میرا تیرے ساتھ معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہوں۔ پھر حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا فرش بچھا دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، وہی کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے یہی کہتی ہے، تیرا آنا مبارک میری پشت پر جس پر تم چلتے تھے ان میں سے تو مجھے سب سے محبوب مبغوث تھا، اب جب تم میرے صبح حوالے کیا گیا ہے تو میرا تیرے ساتھ معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر سے اس قدر بھینچتی ہے، اس قدر بھینچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلی سے بائیں طرف کی پسلی گھسنے لگتی ہے اور بائیں طرف کی پسلی سے دائیں طرف کی پسلی گھسنے لگتی ہے، اور اس کے 70 ہستے ہیں۔ دوسری حدیث کے مطابق 99 ہستے ہیں، جن میں سے اگر ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک
گا، لہذا وہ ہے اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے، جن کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں: من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما كنت تقول حق فی هذا الرجل، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اگر جواب دینے والا بندہ مومن رہتا ہے تو جواب دے دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ معبود کیا تھا، حق کے ساتھ معبود کیا تھا۔ فرش بچھا دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہاں کی خوشنودی ہوائیں آتی رہتی ہے۔ پھر فرشتے مردے سے کہتے ہیں سو جا، سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے۔ مردہ کہتا ہے میں ذرا جاؤں، اپنے گھر والوں کو اپنا حال تو بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، لہذا بس تو بھی قیامت تک کے لیے سوچو۔ وہی جواب دینے والا بندہ کافر رہتا ہے تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ لہٰذا اس کے لیے حکم ہوتا ہے جہنم کا فرش بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس مردے کو عذاب دینے کے لیے ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ایک لوہے کے غرض سے قیامت تک اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے۔ محترم حضرات، جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 تو لوٹ کر آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ محترم حضرات، اس کے پیچھے پہلا اس کے رشتہ دار، دوسرا اس کا اعمال، تیسرا اس کا روپیہ پیسہ، اس کی مال و زر، اس کی دولت جو وہ اپنے خون کو پسینے کی شکل میں تبدیل کر بہا کر کمایا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، وہ قبر جیسی کٹھن منزل میں چھوڑ کر آ جاتی ہے اور اس کے رشتہ دار بھی چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے، صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے جو قبر میں روشنی کا سامان بھی بن جاتا ہے، جو قبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب بھی بن جاتا ہے۔ محترم حضرات، جب ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کے لیے قبر کھودی گئی تو ایک کالا زہریلا سانپ نکلا۔ لوگ ڈر گئے، اس قبر کو بند کر دیے۔ دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی سانپ نکلا۔ محترم حضرات، لوگ اس قبر کو بھی بند کر دیے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی سانپ نکلا۔ سانپ زبانی حالت سے کہتا رہا کہ تم جہاں قبر کھودو گے میں وہاں ملوں گا، کیونکہ جب یہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخیلی کرتا تھا۔ اسی لیے تم جہاں قبر کھودو گے میں وہاں ملوں گا، تم جہاں قبر کھودو گے میں وہاں ملوں گا۔ ایک دن تو مرنا ہے، پھر موت سے کیا ڈر؟ ارے جب میں مروں تو میرے کفن پہ میرے خواجہ کا نام لکھ دینا، اور جب میں مروں تو میرے کفن پہ میرے خواجہ کا نام لکھ دینا۔ میرے ساتھ استغفار کر لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلامی کلمہ زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی اچھی تقریر انہوں نے اسلامی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اب آئیے میں اللہ کے رسول اللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے